ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی شامل ہیں، ان کے پروگرام آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں۔ وہ کون سے پروگرام دیکھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو اس کی پہلے تھوڑی سی جھلک دکھاتا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے اپنے سلسلے میں چیزیں تیار کر کے لے کر آتے ہیں، بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں تیار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے آسان سوال لے کر آئیں۔ مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے لایا ہے علم دین اور دلچسپی سے بھرپور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آسائشیں صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو پھر دیکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے پروگرام واہ کیا بات ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ ہمارے اکبر حسین مدنی اور سید عابد شاہ صاحب، یہ دونوں الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ماضی کی یادیں ڈسکس کی جائیں گی۔ کچھ معلومات جو میرے اس میں آئی ہے، تو ایک بڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سبق حاصل کرنے والا ایک واقعہ سید صاحب بیان کرتے ہیں کہ جو وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، موٹر سائیکل والا واقعہ کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور لوگ، تو وہ جو واقعہ تھا وہ اگر آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو یاد رہ گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، سواری پر ہوتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ تو اب ہم بھی جو ہے گھر سے گاڑی میں گئے، تو اب ایک جو ہے وہ برج آیا، برج کے اوپر گاڑیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں، تو بعض اسپیڈ میں جا رہی ہیں، بعض سلو جا رہی ہیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بائک کا ہیلمٹ لگایا ہوا تھا اور بائک چلا رہا تھا، تو میرے آگے ہی تھا، تو یہ حادثہ جو اس کے ساتھ ہوا میں نے خود دیکھا۔ وہ اب یوں ہوا کہ وہ بیچارہ جو کوئی اس کو گاڑی کو ہٹ کر کے یا کسی بھی انداز سے وہ گر گیا۔ اچھا، وہ جب گرا تو اس کا ہیلمٹ وہ دور جا کے گرا، یہ بھی بیچارہ گرا، لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اب اس کی گاڑی کے جو کچھ سامان وغیرہ تھا وہ بھی بکھر گیا۔ اب اس کا جو خود کا سامان تھا وہ بھی گر گیا جو شاپر وغیرہ میں تھا۔ اب یہ اٹھا جب نا تو اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی۔ اب جس طرح نارمل ایک چلتا ہے تو اس طرح چلا نہیں جا رہا، تو اس کو غصہ بہت آ رہا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک تو وہ جس کی وجہ سے ہوا وہ تو آگے چلا گیا، اب وہ تو اس کے نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے نا۔ آپ تھے وہاں پر؟ میں یہ کھڑے ہو کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے تو میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، ہم بھی ہمدردی کر لیں۔ تو پھر جو ہے وہ اب جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تو کسی نے اس کو سہارا دیا، بولیں گے یہ پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے، بیچارہ یہ اس انداز سے چل رہا ہے، تو کسی نے جو ہے یہ آپ اس میں آیا تو ہے ہٹو یار، اس طرح کر کے اس کو یوں کیا، وہ تھوڑا یار یہ کیا بات ہے۔ تو اتنے میں کسی نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جو ہے ہیلمٹ لا کر دیا، بولیں کہ یہ آپ کا ہیلمٹ، تو اس نے اس کو بھی ہیلمٹ کو لیا، زمین پہ مارا۔ اب جو اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اب وہ تو حادثہ جو ہوا وہ تھا، وہ بوڑھے مطلب جن کا حادثہ ہوا تھا وہ ایجڈ تھے یا نہیں، نوجوان بالکل ینگ۔ اب جو یہ حادثہ جو ہوا وہ تو تھا، لیکن اب جو حادثات ہو رہے تھے، اب وہ ہیلمٹ والا اس نے یوں اٹھا گیا، اب اس کی جو بھی ایک مدد کرنا چاہے نا، اس کا جو شاپر تھا جو اس کے اندر سامان وغیرہ تھا کسی نے وہ لا کر دیا، تو اس نے اس کو بھی زمین پہ مارا۔ یعنی کہ جو بھی چیز اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ کسی کی ہمدردی کو بھی نا اس طرح لے رہا۔ تو اتنے میں ہی مجمع میں سے ایک صاحب تھے، وہ تھوڑا جو ہے وہ آواز نکال کے انہوں نے اس نوجوان پہ برسے، بولے کہ یار کیا ہے، ایک تو آپ کی مدد کر رہے ہیں
اور اوپر سے آپ جو ہے ہمارے پہ ہی برسے جا رہے ہیں. اب یہ بھی انداز جو ہے نا لوگوں کا, وہ اب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا چھوڑ دیا. اب بولا یہ تو مدد ہی آپ کے ساتھ میں اگر 2 بول ہمدردی کے بول رہا ہوں تو آپ جزاک اللہ شکریہ, یہ تو پتہ نہیں دور رہ گئے, شکریہ کا شین بھی نہیں آ رہا ہے, جزاک اللہ خیرہ کا جیم بھی نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ جو مدد کرے اس کا غصہ اس سامنے والے پر جو گزر گیا, اس کا بیچارے کا کہیں گر گیا, وہ گرا تو تھا, وہ ہو سکتا ہے کھلا رکھا ہوا ہیلمٹ. ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں لیکن ہیلمٹ کا کلپ نہیں لگاتے, تو جب کوئی نہ خاصا کوئی ٹھوکر سی لگتی ہے یا گرتا ہے بندہ, یہ بات بھی تو ہیلمٹ اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ اس نے بھی ہیلمٹ کا پراپر پکڑا نہیں ہوتا. جی جی جی. تو یہ بھی ایک ہے کہ یہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہیلمٹ کھلا رہ گیا ہو. تو پھر کیا ہوا فائنلی؟ پھر یہ ہوا کہ جب ایک صاحب نے ان پر, وہ بھی برسے ان پر کہ بھائی ایک تو آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کو ڈانٹ پلائی ان کو کہ یار آپ عجیب آدمی ہو, ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, اور آپ ہو گئے وہ تو چلا گیا جس نے کرنا. ہاں وہ تو چلا گیا, وہ تو پتہ بھی نہیں تھا غلطی کس کی ہوتی, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اب لیکن جو بس ہوتا یہی ہے کہ بس اوقات جو گرتا ہے نا وہ مظلوم ہی کہلاتا ہے. یہ بھی آپ کو شاید اس کا ایکسپیرینس ہوگا نہیں, یعنی جس کو چوٹ لگتی ہے یا جو گرتا ہے یا جو زیادہ حادثے کا شکار ہوتا ہے, ہمارے عموماً وہ بے قصور کہلاتا ہے. لوگ اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بیچارہ بے قصور تھا, وہ مار کر چلا گیا. حالانکہ وہ مار کر چلا گیا کہ وہ بچ کے چلا گیا اور یہ غلط کر رہا تھا, یہ گر گیا. تو ایسا بھی ہمارے ہوتا ہے کہ حادثات میں یہ نہیں سمجھ آتی. یہ چونکہ میرے ساتھ بھی ابھی یہ میں کہیں سے آ رہا تھا, تو ابھی ریسنٹلی بات ہے, تو میں خود ڈرائیو کر رہا تھا. جب میں ڈرائیو کر رہا تھا تو اچانک جیسے کہ وہ, کیونکہ آگے سے یو ٹرن تھا, تو یو ٹرن تھا تو اس کا ایک اپنا یو ٹرن کے ایک اپنا پرنسپل ایک رول ہوتا ہے. تو جیسے میں مطلب یو ٹرن کے قریب, تو ایک وہ گاڑی جس طرح اندر آئی نا, تو میں نے بریک لگا دی. تو بریک لگا, لیکن اگر مثال کے طور پر میں اگر بریک نہ لگاؤں اور میں اپنی ہی جو میرے مطلب ایک کہتے ہیں کہ رائٹس آف ڈرائیونگ جس کو کہتے ہیں, رائٹس آف ڈرائیو, اگر میں چاہتا رہوں تو وہ اس کو ٹھیک ٹھاک لگتی چوٹ, یا وہ کسی فٹ پاتھ سے جا کر شاید ٹکرا جاتا. تو میں نے بریک لگائی تو وہ گاڑی کر کے نکل تو گیا, لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ہم ویسے مطلب کہ ایک سیکیورٹی پروٹوکول کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جی, وہ گاڑی ہم, تو پھر جو شور مچے نا کہ بڑا غرور ہے, بڑا تکبر ہے, تو جناب پولیس ساتھ ہوتی ہے, تو یہ پھر لوگوں کی ایک اپنی پرسیپشن ہے جو لوگوں کے بارے میں یہ قائم کر لیتے ہیں. یہ جو گاڑی کا جیسے آپ بائک کا کہہ رہے ہیں, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں بچے جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر, اور بچوں کا بعض اوقات قصور ہوتا ہے نا, کیونکہ فوراً بائک میں آگے آ جاتے ہیں, تو لیکن بچوں کا قصور ہو نہ ہو, ہر دفعہ جو ہے نا بائک والے کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے. بعض اپنے کار والے کو پیٹا جائے گا کہ تو نے مطلب بچے کو مارا ہے. اچھا, بعض اب چونکہ بعض علاقوں میں کیمرے جو ہے وہ لگ گئے ہیں, سی سی ٹی وی, تو اس کی کچھ ویڈیوز مطلب جیسے دیکھی نا, تو پتہ چلتا ہے کہ یار ہر دفعہ بائک والے کا یا گاڑی والے کا قصور نہیں ہوتا, بچے جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں, وہ اچانک آ جاتے ہیں. اب لیکن چونکہ جس کا بچہ ہے یا محلے کا, وہ اس کو ہی جو ہے وہ اپنا بچے کو ہی مظلوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں. گاڑی والا تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی ٹکرا گئی تو بولے غلطی چھوٹی گاڑی کی ہے, بولے بڑی گاڑی والے کو لوگ غلطی پہ نہیں گئے, بولے کہ یہ سمجھ دیکھا جائے گا کہ قصور کس کا ہے اور قصور کس کا نہیں ہے. تاہم ابھی چونکہ یہ حادثے کی بات چلی تھی, تو ایک یہ بھی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر چوٹ لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر مثال کا تو اسی کا قصور تھا جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگی ہے, لیکن اب اس کا غصہ کسی ہمدردی کرنے والوں پر تو نہیں نا, مطلب کہ غصہ نکالیں گے. بعض کو دلاسا دو تو اور مزید وہ رونے لگ جاتے ہیں. دلاسے میں تو رونے لگ جاتے ہیں. یہ امیر سنت نے بھی یہ کہی ہے کہ اگر کوئی لگ جائے گا اس کو دلاسا تو زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے یہ جیسے انہوں نے کہا, لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں اور معلومات بھی جو ہے وہ ہے کہ کسی کا جیسے حادثہ ہو جاتا ہے گاڑی کا, تو بعض جگہ پر ایسی بے حسی ہے کہ اس کی جو مطلب بعض اوقات والیٹ ہو گیا یا موبائل ہو گیا. حتیٰ کہ میرے ساتھ اپنا ایک واقعہ جس کو ماضی کی یادیں جو ہے وہ اپنا ہے, جب آپ کا گھر سامنے فیضان مدینہ کے سامنے والی گلی میں ہوا کرتا تھا, تو اس وقت ہم لوگ یہاں سے مدنی چینل کی مشاورت کے سلسلے میں بعض اسلامی بھائی جیسے آپ کے گھر جو ہے وہ جاتے تھے, تو یہ یو ٹرن کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا نا, تو یہ آپ کے گھر کا یہ جو یو ٹرن ہے یہاں پر پیٹرول پمپ کے پاس,
یہاں سے میں نے بائک جو ہے وہ میں نے موڑی تو وہ وہاں شاید بجری وغیرہ کچھ تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بائک ہلکی سی جو ہے وہ سلپ ہو گئی، یعنی بہت زیادہ نہیں، ہلکی سی جو ہے وہ سلپ ہوئی، لیکن میں نیچے جو ہے وہ گر گیا. تو مجھے نہیں جو ہے وہ اس وقت پتہ چلا کہ میرا موبائل جو ہے وہ، تو اچانک ایک رکشے والا مڑ رہا تھا تو وہ آیا اور اس نے مجھے جو ہے وہ اٹھایا. تو بظاہر اس وقت ایسا ہی لگا کہ اس نے جس نے میری مدد کی. اور تو اس کے بعد میں بائک اٹھائی آپ کے یہاں. موبائل دیا اس نے آپ کو؟ نہیں اس وقت تو مجھے نہیں پتا چلا نا. اچھا. کہ میں تو بائک لی اور یہاں آ گیا. آپ کے مشاورت کا سلسلہ ہو رہا تھا، ابھی آپ نے آنا ہی تھا کچھ بس جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے میں نے کہا موبائل، تو میں نے موبائل چیک کیا کہ موبائل نہیں ہے. میں بائک اٹھائی اور میں دوبارہ اسی جگہ جو ہے وہ گیا، مجھے لگا کہ وہیں گرا ہوگا، تو مجھے وہاں پر موبائل نہیں جو ہے وہ ملا. تو پہلے ذہن میں جو ہے وہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے جو ہے وہ نکال لیا ہو. تو پھر میں نے اس اپنے موبائل پر رنگ کی اسلامی بھائی کے ذریعے سے، تو وہ اس رکشے والے نے گویا کہ بظاہر ہو سکتا ہے ابتداً وہ جب آیا تو اس کا مقصد جو ہے وہ مدد کرنا تھا، کیونکہ اس نے مطلب اس وقت اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ میرا موبائل اٹھائے گا، لیکن جب وہ میرا اٹھا رہا ہوگا نا مجھے، تو اس وقت اس کو ملا یا اس نے جو ہے تو اس وقت اس نے سائیڈ میں رکھ لیا. بعد میں پھر اس سے رابطہ رہا کہ کسی ذریعے سے ابتداً اس نے جو ہے وہ حامی بھر بھی لی دینے کی، لیکن جو ہے وہ مطلب میسر نہ آ سکا موبائل تو جو ہے وہ چلا گیا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض اوقات. موبائل چلا گیا نہیں ملا؟ نہیں موبائل یہ طے تھا کہ فلاں کے پاس ہے، بات چیت ہو گئی، ہاں وہ اسے کہا تھا میں نے اٹھا لیا ہے، اسی وقت جو ہے وہ اپنا ایزمپشن نہیں ہے، نہیں ہے، بتا حقیقت باقاعدہ یہ کئی دن تک کنورزیشن چلتی رہی. فائنلی یہی ہوا کہ ہاں یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اصل میں دے دیا، تو اس کے بیٹے سے میرا جو ہے وہ رابطہ تھا. وہ انتظار جو ہے وہ جاری رہا، کئی دن تک رابطہ رہے، لیکن وہ نہیں بات ہوتی تھی اس پہ، بات آپ کے موبائل سے تسلی تھی. ہاں کچھ دن تک سلاد تھا کھانے کا تو تھوڑا تھوڑا کچھ دن تک تسلی تھی، لیکن پھر نہیں ملا. معاف کر دے، معاف کیا. معاف کر دے. اچھا یہ امیر سنت کی ایک بات بڑی مطلب کہ یاد ابھی جو ایک بات یاد آئی، یہ تو باتیں تو اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. میرے پیارے امیر سنت پیر و مرشد فرماتے ہیں، اپنی تمنا اپنی خواہش کا یہ اظہار کرتے ہیں جو انہی سے سنا ہے، ان سے پہلے کسی سے میں نے سنا نہیں ہے، اور سچی بات ہے ان کے بعد بھی کسی کے یہ اور کسی سے یہ جملہ میں نے نہیں سنا. تو نہ میں جہنم میں جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے. الحمدللہ میں اپنے طور پر یہ کئی دفعہ اپنے ذات کے لیے عرض کر چکا ہوں. تو اس کے لیے جب آپ کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے بھی کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے، تو وہاں آپ کے اندر ایک معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، درگزر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ ٹھیک ہے، اب صدمہ ہوا، افسوس ہوا، نقصان ہوا. جیسے کہ ہر سال میں نے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سنتا ہوں کہ شب برات جب آتی ہے 15 شعبان، تو اس میں امیر سنت جو کچھ اعلانات فرماتے ہیں، تو اس میں ایک اعلان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آج تک میرا کو پیسہ کھا بھی گیا ہے نا، اگر میرا کو کھا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بعدوں کو پیسے نکلتے تھے، میرے سب کو معاف کیا، یعنی اپنی رقم معاف کر دینا. اور جو مجھ سے اگر کوئی نکلتا کسی کو مانگنا ہے تو وہ مجھ سے مانگ لے، یعنی آپ یہ نہیں فرماتے مجھے معاف کر دو، مانگ لیں. اگر نہیں لینا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ویسی معافی کی صورت پیدا کریں. تو یوں مطلب کہ انسان کے ساتھ یہ واقعات ہو جاتے ہیں. مگر میں آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں آپ کے موبائل یہ بھی ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے باپو کہ سید صاحب کہ یہ جو چیز چلی جاتی ہے نا، یہ موبائل کا جانا، پھر اس کے ساتھ اس کے ڈیٹا کا جانا، پھر اس کے ساتھ اس کے کانٹیکٹس کا جانا، اور پھر خدا نہ خاصہ اگر اس کے اندر کوئی آپ کی ایسی راز کی چیزیں، اب واٹس اپ ہے آپ کا، اب واٹس اپ اب لاک کھولنے میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. موبائل کا لاک تو پاسورڈ، جو پین وغیرہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں تو یہ تو مطلب شاید چٹکی میں یہ لاک اوپن کر لیتے ہیں، مجھے جو پتہ چلا ہے. تو اب آپ کی یہ تمام جو گیلری ہے، ایون کہ آپ کے جو واٹس اپ کے جو میسیجز ہیں، اب اس کو مطلب کہ وہ چیک کرنے میں، دیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو اس میں میری مشورہ ہے آپ کو، بات پر بات چلی ہے. نمبر ایک کہ ایک تو موبائل میں جو گیلری ہوتی ہے جس میں فوٹو شاٹ یا موویز وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی تصویر یا کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا، مصیبت کا، یا خدا نہ خاصہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کا
سبب بن سکے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ واٹس اپ. تو واٹس اپ میں میری اس میں درخواست ہے، مشورہ دے رہا ہوں کہ بعضوں کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مطلب کہ جرنل نہیں ہوتی، کچھ خاص کمیونیکیشن ہوتی ہے، خاص میسیجز کے تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ کام کی مطلب راز کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں اگر مناسب خیال فرمائیں تو اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ وہ امیجیٹ ڈیلیٹ کرنے والا یا ایریز کرنے والا ہو. اور اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز آپ کو سیو کرنی ہے، آڈیو یا ویڈیو، تو اس کو آپ پھر اپنے ای میل پر آپ سیو کر لیں. ای میل پر سیو ہو جاتی ہے. ای میل ڈیفینیٹلی ایک اب تک کی جو سیکیور اور ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اس کی حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ای میل ہے کہ وہ جب تک کہ آپ کا پاسورڈ آپ نہیں دیں گے کھلے گا نہیں. اور اس کو کھولنا ہر ایک کے بس کی بات ہوتی بھی نہیں ہے. عموماً تو بڑے ادارے بھی اگر آپ کسی کا اس طرح کا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی چیزیں لے لیتے ہیں تو جب تک وہ پاسورڈ دیتا نہیں تو اتنی آسان نہیں ہوتا اس کا یہ ای میل آن کرنا. تو اگر ایسی کوئی حفاظتی چیز، یہ میں نے ایک کام آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کے، حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے، نفع پہنچائے اس کو. تو ایک نفع پہنچانے کی میں نے بات کی ہے. اب اس میں بعض اوقات لوگ سنی کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ہوا بھی تو تھا واقعہ دوسرا ہاتھ بھی پڑ گیا تھا، اللہ خیر کرے. وہ کیا ہوا تھا؟ ایک سے زیادہ واقعات تو ہوئے ہیں. جیسے کراچی میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا یوں جیسے ہوٹلوں میں بیٹھنا نہیں ہوتا، نہ ہی جیسے گیدرنگ میں، لیکن اس کے باوجود بھی یوں سمجھیں کہ اگر کراچی کے کچھ لوگوں سے اگر آپ ملیں ایک ساتھ کراچی والے اور ان سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ اپنا اسنیچنگ کا جو ہے وہ شکار ہوگا. تو وہ اسٹریٹ کرائم، چوری ڈکیتی، لوٹ مار ہو رہی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں. تو ہم یہ یعنی مدنی چینل کا ابتدائی دور تھا جس وقت بائک وغیرہ نہیں تھی، تو ہم یہاں سے کوچ وغیرہ میں آتے تھے. تو میں اور تھا اور میرے ساتھ مدنی چینل کا ایک اور اسلامی بھائی تھا. تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے گھر کی طرف. تو یہی ہماری یہاں سے فیضان مدینہ سے تھوڑا سا آگے جو ہے نا وہ جیل چرنگی ہے. تو یہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ سوار ہوئے. تو ایک ابتدائی جو پہلا گیٹ ہے وہاں کھڑا ہو گیا، اور ایک شخص جو ہے نا وہ دوسرے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، اور ایک شخص جو ہے نا وہ، اور ہم آپس میں جیسے گفتگو جو ہے وہ کر رہے تھے. تو اچانک میں نے دیکھا کہ یعنی سمجھے کہ پہلی دفعہ میں نے یہ اپنی لائیو میں دیکھا کہ کسی نے باقاعدہ ٹی ویسے تو دیکھا ہوا تھا لیکن اسنیچنگ کے طور پر جو ہے وہ بندے نے گن نکالی ہوئی تھی اور لوگوں کو مار رہا تھا، یعنی چماٹے مار رہا تھا، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ان سے ان کا سامان، موبائل اور یہ چیزیں جو ہے وہ لے رہا تھا. اب اس کی شاید اس کے پیچھے ان کی لاجک یہ ہوتی ہوگی کہ کیونکہ بندے لوگ اس وقت توجہ سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ تاکہ وہ گھبرا جائے نا، وہ دیکھے نہیں، گھبراہٹ کا شکار کرنے کے لیے چماٹ بھی مار رہا تھا اور سامان بھی جو ہے وہ لے رہا تھا. تو ہم لوگ سب سے آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے موبائل ہم سیٹ کے نیچے جو ہے، آپ کے ساتھ ہاں اسلام بھائی تھے؟ جی میرے ساتھ بھی ایک اور اسلام بھائی تھا، اور بھی آخر میں کچھ لوگ تھے. تو ہم نے سوچا کہ میں نے اپنا موبائل سیٹ کے نیچے جو ہے وہ ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ تو جیب میں تلاشی کریں گے نا. لیکن وہ چونکہ اس چیز کے وہ پروفیشنل تھے، لگتا ہے کہ ان کا روز کا کام تھا کہ بھائی لوگ نیچے ہی جو ہے وہ پہ. تو جو سب سے کونے پر بندہ تھا، یعنی سیٹ کے باہر کی جو دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ نیچے سیٹوں کے صفایا کرنا شروع کیا. اس نے جیسے ہی جو ہے وہ سارے موبائل جو ہے وہ لیے، تو جب وہ میری طرف بڑھا تو میرے دوسرے اسلامی بھائی کی طرف، تو میں تو چونکہ اپنا موبائل نیچے دے چکا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ امامے میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مولانا کو نہیں لوٹتے. مولانا کو نہیں لوٹتے؟ ہاں، یعنی یہ انہوں نے بات کہی. تو اب وہ میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھا اس کا موبائل تو یوں بچ گیا. تو مجھے ایک ہمت آئی نا کہ میں بھی ساتھ ہی ہوں، میں بھی مولانا ہی ہوں جو ہے وہ اپنا. میں نے اس سے عرض کی کہ میرا موبائل
آپ کے پاس ہے نا. تو کیا یار آپ اس عرض کرنے کی ریکارڈنگ ہوتی نا تو ہم نے کر لیتے نا. اس وقت اکبر حسین بھائی کا عرض کرنا بھی سمجھ دیکھنے جیسا ہوتا ہوگا بھائی جان. اصل میں وہ اس نے سارے موبائل نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس رکھے. تو میں نے کہا کہ یہ جو موبائل ہے نا اس میں سے ایک موبائل میرا ہے. انہوں نے کہا کون سا اس کا ارادہ دینے کا تھا. تو اتنے میں بتا ہی رہا تھا کہ یہ موبائل, تو وہ جو شخص گن لے کر جو لوگوں کو مار رہا تھا تو وہ بالکل کونے پر آ گیا. تو اسے لگا کہ میں اس سے جو ہے نا وہ ان کے بندے سے بحث کر رہا ہوں نا شاید. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس نے جو ہے وہ رکھ کر ایک چماٹ جو ہے وہ ماری, جس کا آدھا حصہ مجھے لگا اور آدھا میرے برابر میں جو اسلامی بھائی تھا اس کو لگا, جس پر اس کا چشمہ بھی جو ہے وہ ادھر جا کر گرا. تو اتنے میں جو ہے وہ میرا تو جو گیا تھا موبائل چلا گیا, اس کا بھی گیا. جو میرے برابر والا ہے اس کا تو رہ گیا تھا, لیکن وہ بیچ والے نے جو ہے جس کے پاس گن تھی اس نے اس کا بھی جو ہے وہ موبائل لے لیا. اور وہ موبائل لے کر جو ہے وہ چلا گیا. اور پھر اس کے کچھ دن تک, چونکہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ جب بندے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بندہ کچھ دن تک جو ہے نا وہ احتیاطیں کرتا ہے. تو پھر ہم نے جب کچھ دن کے بعد جب موبائل خریدا, حالانکہ موبائل اس وقت اتنا مہنگا جو ہے وہ اپنا نہیں تھا اور نارمل موبائل رکھے ہوئے تھے. تو جو یہ کھانے کا ٹفن ہوتا ہے نا, تو واپسی پر جو ہے وہ ہم جانا تو ہے گھر, تو ٹفن کے اندر جو ہے وہ کچھ دن تک چھپا کر جو ہے وہ لے کے جاتے کہ اللہ نہ کرے کہ پھر دوبارہ ایسا ہو جائے. لیکن وہی ہے کہ انسان کا ایک فطرتی عمل ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ انسان اپنی نارمل روٹین میں آ جاتا ہے, تو وہ ٹفن چھوڑ کر جو ہے وہ پھر دوبارہ جیب میں جو ہے وہ موبائل آ گیا. تو یہ دو واقعے میں جو ہے وہ اپنا آپ کو سنا چکا ہوں. یہ بتائیے جو برابر والے تھے اس نے کیا کہا, وہ جو تھا آپ کی وجہ سے گیا, وہ بہت شریف اسلامی بھائی ہے, تو اس نے وہ بیچارے نے آج تک مجھے کچھ نہیں جو ہے وہ کہا. لیکن یہ اس کا مطلب کہ 2 موبائل اب تک, اب 2 سے زیادہ, اچھا یہ 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ اپنا ہو چکا ہے, یہ جا چکا ہے. ہاں جی, اللہ خیر کرے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ لوگ لوٹ مار مچا کے رکھے ہوئے ہیں. میں پتہ نہیں, اب ظاہر ہے کہ یہ بھی زن غالب بھی نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ ہمیں اس وقت یا دیکھیں گے یا سنیں گے. اور یہ بات درست ہے کہ یہ جو لوٹ مار ہے یہ بڑھ رہی ہے. اصل میں اس کے بڑھنے کے کئی اسباب ہیں. یقیناً خوف خدا کی کمی اور گناہوں پر جرأت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر تھوڑی سی اور ہم اس کے سوشل اسباب پر غور کرتے ہیں تو اس میں بے روزگاری بھی ہے اور رشوتوں کا لین دین بھی ہے اور ان مطلب کہ ظالموں کی سرپرستی بھی ہے. جب آپ ظالموں کی سرپرستی کرتے تو وہ ظلم پر جڑی ہو جاتے ہیں, ظلم پر اس کو مزید جرأت ملتی ہے کہ یار کچھ بھی ہوگا تو بھی اپنے آگے پیچھے یہ ہے نا دے دلا کر چھوٹ جائیں گے. تو اب چونکہ اب کتے کو ہڈی چاہیے ہوتی ہے تو کتے کو ہڈی دے دو تو وہ اس کا مطلب اس کا کام ہو جاتا ہے. تو ایسے میں یہ جو جرأت کر جاتے ہیں. اب لیکن ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو لوٹ مار کرتا ہے, موبائل ہے, کار ہے, معاذ اللہ بچیوں کے عورتوں کے زیورات ہیں, کانوں سے بالیاں تک نوچ کے بھاگ جاتے ہیں اور رکشے میں بیٹھو تو لوٹ لیتے ہیں. ابھی میں وہاں تھا, بنگلہ دیش میں تھا, تو بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے, بنگلہ دیش کے اندر رکشوں پر لوہے کے دروازے لگے ہوئے ہیں. اچھا, تو وہ گرل ٹائپ کی چیزیں, یعنی وہ جو رکشہ چلا رہا ہے نا, میں اس کو پائلٹ بولوں کیا بولوں, ڈرائیور, تو وہ جو رکشہ چلا رہا ہے اس کے بھی دونوں طرف گیٹ ہے. اچھا, اور جو پیسنجر ہے نا ان کے بھی مطلب کہ گیٹ لگے ہوئے ہیں. اور ہاں گیٹ لگے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا تھا, تو وہاں بھی اس طرح کے واردات کی اب ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں, لیکن ایسا ہوتا ہوگا. اچھا, تو لوگوں نے احتیاط کے طور پر, وہاں رکشے بڑے مہنگے ہیں کیونکہ رکشے کی سواری بہت زیادہ ہے اور نئے رکشے شاید رجسٹرڈ نہیں ہو رہے ہوتے, تو رکشے مہنگے بہت ہیں وہاں پر. تو رکشوں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور پیسنجروں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو یوں اچھا صرف یہ بات نہیں ہے, ایسی لوٹ مار کے واقعات اگر آپ سرچ کریں گے نا تو دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہی مطلب کہ ماڈرن یا بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں بھی مطلب کہ یہ لوٹ مار کم نہیں ہے, گھروں کو لوٹ لیتے ہیں. بعض ممالک ایسے جن میں شام کو 5-6 بجے کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے, مطلب آپ کا ہائی وے پر یا وہاں آنے جانے کو ایسا خاص تصور ہے نہیں, لوٹ لیتے لوگ.
اب یہ لوٹ مار جو کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ لیا آپ نے، کسی کا خدا نہ خاصا گھر لوٹ لیا، کسی کا موبائل لوٹ لیا، کسی کی کار لے لی، کسی کی موٹر سائیکل لے لی، کسی کا پرس آپ لے کر چلے گئے اور آپ نے کچھ دے دلا کر اپنی جان بھی چھوڑا لی، اس کو بیچ بھی دیا، ٹھیک ہے، اس کو بیچ بھی دیا، اس کے پیسے آ گئے، آپ کھا بھی گئے اور آپ کا دل بھی کھل گیا کہ یار اب ہوتا تو کچھ ہے نہیں اور خالی گند دکھانی ہوتی ہے، تھپڑ مارنی ہوتی ہے، لوٹنا ہوتا ہے، پھر بھاگ جائیں گے، کیا ہوگا؟ مگر آپ مریں گے نہیں، مرنا تو آپ کو ہے نا، اگر کسی کی گولی سے نہیں مرتے، کسی کی واردات سے نہیں مرتے، مرنا تو ہے نا، کوئی نہ کوئی مرنے کے تو کوئی تو صورت بنی جائے گی، مرنا تو ایک دن آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ کیا جواب کیا دیں گے مرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور؟ یہ جتنا مال کھا گئے یا جنہوں نے ان کے مال کے کھانے میں رشوتیں کھائی ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا رب کے حضور جواب دو گے؟ اور یہ جو مظلوم جتنا طبقہ تھا ان کو کیا جواب دیں گے آپ جب وہ آپ سے اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر آپ سے اپنا حساب مانگیں گے؟ یہ اللہ اس نے ہم کو مارا تھا، پیٹا تھا، ابھی حال ہی کا بات کیا ہے، لوگ کڈنیپ کر کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو اغوا کر لیتے، بچے کو اغوا کر لیتے، فون کرتے، پیسے مانگتے، ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے یا جو بھی پریشانی ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو لوٹ مار کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ آپ کو یہ کیونکہ کتنا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام آپ یہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیملیز کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا یہ جو لانے والا ہے یہ جب اسی طرح لاتا ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ منع کر دیں کہ ہمیں تیری حرام کی کمائی اور تیری ناجائز کمائی کھانی نہیں ہے؟ تو لوگوں کا خون چوس کر، لوگوں کو مطلب مار کر، ان پر ظلم و ستم کر کے یہ سارے پیسے لاتا ہے۔ تو اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اسٹیٹ ہو جائے نا، مجالے کے کوئی مسجد کے باہر سے جوتا لے جائے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ممالک ہیں نا جو ہم نے دیکھے ہیں، جاتے ہیں آپ جوتے مسجد کے باہر جوتے اتار کر چلے جائیں، مجال ہے کہ آپ کا جوتا آگے پیچھے ہو جائے۔ یہاں تو مسجد کے اندر گھڑیوں پر لوہے کی وہ تالے والے لگائے ہوئے سارے کہ مسجد کے اندر سے گھڑیاں نکال کے لے جائیں گے، اور لے گئے۔ اب بتائیں کہ مسجد کے اندر سے نہ گھڑیاں بچی، نہ مسجد کے باہر سے چپل بچے، مسجد کے ٹوائلٹ کے چپل اب کاٹ کر رکھے جاتے ہیں نشانی لگا کے کہ یہ یہی پہن کر چلے جائیں گے۔ مطلب معاشرے کی بدحالی تو دیکھیں، ہمارے اخلاقیات کی خرابی تو دیکھیں، ہماری عادتوں کی خرابی دیکھیں، پھر کہتے ہیں یار حالات صحیح نہیں ہے۔ بھائی ہم ہی صحیح نہیں ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھائی ہم گناہ چھوڑے، یہ بدنیتیاں بدلیں، یہ برائیاں بدلیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو بھی اکبر حسین بھائی نے اپنے 2 واقعات بتائے، اگلے کو پتہ ہے مجھے کہ میرا موبائل اس رکشے والے کے پاس ہے، دے نہیں رہا ہے، تو یہ اس کیا بیتی ہوگی ان پر؟ میں واقعی کہہ رہا ہوں کیا بیتی ہوگی۔ اچھا میں یہ بیتنا یہ اب مجھے میں بھی اب چلو اپنے سنائی دیتا ہوں، کیا کروں، یہ شورا سے پہلے کی بات ہے۔ تو میں گھر والوں کے لیے کھانا لینے گیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ہی ہفتہ ہوا ہوگا نیا موبائل میں نے لیا تھا، اور اس وقت کا لیٹسٹ موبائل لیا تھا میں نے۔ میرا بزنس تھا، تو گاڑی میں گیا تھا، گھر والوں کے لیے کھانا لے رہا تھا، تو گھر والے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں کھانا لے کر میں آتا ہوں، پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا گمان ہے کہ جیسے نہیں آدمی جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب میں نے خود ہی بولا چل میں تیرے کو جو نکالنا ہے نکال لے۔ اتنے پہلے ہیوی موبائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ نکل جائے تو چلو کچھ بھی لگے گیا، کچھ ہلکا پھلکا سا ہو گیا ہے۔ تو اچھا میں یہ کھانا وانا لے کر سارا گاڑی میں جیسے بیٹھا چلتے ہیں، جیسے ہٹالا موبائل غائب۔ اب غائب تو غائب، پھر اس پہ تو یہ سائڈ کی جیب آپ کی نہیں ہے، ایک نے تو کہا سائڈ کی جیب میں جو آپ رکھنا ہے، سائڈ کی جیب آپ کی تو ہے لیکن آپ کی نہیں ہے۔ جنازوں میں نکل کے آئے سب کندھا دیتے وقت میں یہ بھگت چکا، مطلب مجھے یہ فیلنگ سے گزر چکا ہوں کہ یار اتنی آسانی کے ساتھ ہے نا، وہ ہزاروں روپے کا موبائل تھا، ٹھیک ہے اپنا کاروبار ہو یا جو بھی ہو، آپ جاب کرتے ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ہزاروں روپے خرچ کر دیں نا، آپ کو صدمہ نہیں ہوگا۔ 10 کی نوٹ گر گئی نا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی آپ مثال دی ہے میں نے، آپ 10,000 روپے خرچ کر دیں کہ بھائی میں نے یہ لیا یہ کرتے ہیں ہم لوگ
گھر کے لیے یہ چیزیں لیتے ہیں, 10,000 روپے کا بل بن گیا, 5,000 کا بل بن گیا, 5-10,000 روپے خرچ کر کے آئے. آپ کو صدمہ تو لے گا, بولے گا یہ تو صحیح تھا, خرچ تو کرنا ہی تھا. اب 10 کی نوٹ گر گئی, اب 10 کی نوٹ کے لیے مارے مارے پھریں گے, کیونکہ وہ ضائع ہوئی نا, وہ گر گئی. وہ آپ کو اتنا صدمہ, اتنا افسوس دلاتی ہے کہ مت پوچھئے بات. تو اسی طرح مطلب کہ یہ جو لوٹ کر چلے جاتے ہیں, یہ کتنا صدمہ دیتے ہیں لوگوں کو, کتنی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور کتنا خوف پھیلاتے ہیں, کتنا ڈر پھیلاتے ہیں, کتنی عورتوں بچیوں کے ساتھ ڈر پھیلاتے ہیں. مطلب کہ لوگوں نے مطلب اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے ڈپلیکیٹ چیزیں رکھنی شروع کر دی ہیں. ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا, یعنی ایک چھوٹا موبائل جو ہے وہ رکھتے ہیں اور ایک بڑا جو ہے وہ موبائل رکھتے ہیں. یہ باقاعدہ یعنی بعضوں کا جو ہے وہ ذہن بن چکا ہے. لیکن یہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے نا, اس میں میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا, ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ جو ہے وہ پڑی تھی, اس میں لکھا تھا, کیونکہ ابھی گزشتہ ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں, نوجوان یعنی 18-19 سال کے جو ہے وہ اپنا لڑکے, وہ یہی ہے کہ ان کو اسنیچنگ کرنے کے لیے آئے اور وہ مزاحمت پر جو ہے نا ان کو قتل کر دیا. تو ایک پوسٹ پڑی تھی, لکھا ہوا تھا کہ ہم بیٹے جوان جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں, تو اگر لوٹنے آؤ تو جو ہے لے جاؤ, لیکن ان کو مارا جو ہے وہ اپنا کو کچھ نہیں کرو. ہاں, یہ ایک بڑی مطلب جو سمجھے درد بھری تھی. ہاں تو تھی. تو میں اس پہ جو ہے وہ اپنا یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی بھی جتنے لوگ بھی جس طرح ابھی مزاحمت پر جو ہے وہ اپنا یہ انتقال کر گئے ہیں یا قتل کر دیے گئے ہیں, اگر آپ ان سے اگر پوچھتے تو عام حالات میں کہ یار اگر آپ کے پاس موبائل ہو, نیا لیا ہو آپ نے, بھلے لاکھ روپے کا, 70,000 کا, تو اگر اس طرح کی کوئی مزاحمت آپ سے لینے کے لیے آئے تو آپ مزاحمت کرو گے, تو وہ اس وقت کہے گا کہ نہیں میں نہیں کروں گا, میں دے دوں گا. لیکن آپ کیا کہیں گے, بعض اوقات بندہ بائک نہیں لیتا ہے, مطلب اتنی پیسے جمع کر کر وہ ایک عجیب سا ایک مومنٹ آتا ہے کہ اس وقت اس کو جو یہ چیز اس کی جاری ہوتی ہے نا, یعنی اتنے بڑی محنت سے 60-70 ہزار روپے کا اگر اس نے موبائل لینا ہے, تو وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے جمع کیا, اور پھر وہ جو مومنٹ آتا ہے, حالانکہ وہ بہت عقل مند آدمی ہے, لیکن وہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا, اس پر یہ مزاحمت جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو چونکہ آپ نے کافی اس پر گفتگو کی ہے, تو یہ ایک چیز بھی جو ہے وہ اپنا بیان ہوتا ہے. طور پر ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنی وہ جو لوٹتی پونجی نظر آتی ہے نا, تو وہ کوشش شاید کرتا ہے کہ یار یہ پہ بچ جائے, یا اس پہ باتوں کو اس کو غصہ آ جاتا ہے, یا پھر وہ ایسا اٹیمپٹ کر جاتا ہے کہ سامنے والا اپنی جان بچانے یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے فائر کر دیتا ہے, چلا جاتا ہے. نہیں, میرے ایک انتہائی قریب بھی عزیز ہیں, وہ جنازے میں گئے تھے آقا, اللہ اکبر, جنازے میں گئے تھے, اور جنازے میں جانے کے بعد یعنی کم از کم موبائل ان کا مطلب ٹھیک ٹھاک ہوگا, اور وہ جاب کرتا ہے, اور شاید اس نے موبائل کی پوری پیمنٹ نہیں کی تھی ابھی, شاید نہیں کی تھی, یا کی ہوگی تو بل کی ہوگی, یہ سمجھے کہ یہ اس کی زندگی کی میکسیمم پرچیزنگ تھی. جی, اس کا پروفیشن بھی تھا, اور اس نے اس پروفیشن کے بیس پر اتنا قیمتی موبائل لیا کہ میں یہ چیزیں کروں گا. اور اپنے قریبی عزیز کے جنازے میں گیا, اور جیسے ملاقات کر کے جب یہ مجھے اس کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ جیسے اس کے جیب میں موبائل نہیں تھا, دیکھا تو یہ ایسے گرا ہے کہ جیسے کہ شاید اب اس کا اسی کی روح نہ نکل جائے اتنا. اور میں جانتا ہوں اس کو, 3 دن تک اس شخص کی حالت جو تھی نا وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی. 3 سے 4 دن کے بعد وہ شخص تھوڑا سا اپنے کو ریکور کرنے کی پوزیشن میں آیا. میں سوچتا ہوں کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا, یہ اللہ پاک کے حضور کیا جواب دے گا. یعنی میں اس کو بھی یہی مشورہ دوں گا, معاف کر, اگر وہ مسلمان تھا تو اللہ پاک اس کو جہنم میں نہ ڈالے اس وجہ سے. لیکن یہ کتنی بڑی زیادتیاں ہیں. کالز آئی ہیں, وہ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آج دونوں ایسی شخصیات ماشاءاللہ ماضی کی یادیں پروگرام میں موجود ہیں کہ جن کے چہرے پر تقریباً ہر وقت مسکراہٹ ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بہت ہی خوشگوار انداز میں پروگرام کرتے ہیں. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. اکبر بھائی سے پوچھنا ہے کہ سنا ہے کہ آپ مفتی ہاشم صاحب کے قریب کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو یہ ارشاد فرمائے کہ مدنی ماحول میں آپ وہاں پہ اپنے علاقے میں آئے تھے یا کراچی میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیے؟ مدنی ماحول میں آنے کی کچھ تفصیل ارشاد فرمائیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مفتی ہاشم صاحب کو آپ پہلے سے جانتے ہیں یا کراچی آنے کے بعد آپ کی ان سے واقفیت ہوئی؟ ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی محمد حسن علی رضا تاری سرولا سے آج کر رہا ہوں. میں سگان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے.
हुजूरा मेरी आपसे अर्ज है एक सिलसिला ऐसा करें जिसमें होस्ट अब्दुल हबीब भाई हो और आप दूसरी सीट पे हो और अब्दुल हबीब भाई आपसे सवालात करें। मेरी ये अर्ज पूरी कर दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं मुफ्ती दावत इस्लामी बनूं। मेरी अम्मी के लिए भी दुआ फरमा दीजिए, वो ठीक हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन भैया को। बेटा अल्लाह पाक आपको मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक करे, आपकी अम्मी को सेहत अता करे, तमाम घर वालों पर अल्लाह ख़ास रहमत की नज़र फरमाए। चूँकि आपने मुझसे ही बेटा सवाल किया है तो असल में मैनेज नहीं हो पाता, बाज़ों का सफ़र हो जाते हैं या कुछ, वरना हर महीने की लास्ट फ्राइडे को ये हमारा है कि मेरी, हाजी अब्दुल हबीब भाई की और मुफ्ती कासिम साहब, हम तीनों की मौजूदगी होगी सुभान। और उसमें हम माजी की यादें करेंगे। तो उसमें वो मुझसे भी कुछ सवाल करेंगे, मैं कुछ उनसे सवाल करूँगा, तो उसमें हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग रही होती है। लेकिन होता ये है कि वो कुछ मैनेज नहीं हो पाता, एक आध दफ़ा एक दो दफ़ा हो भी गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम इसी तरह दोबारा हम कोशिश करेंगे। तो आने वाले जुम्मे को मदनी मुज़ाकरा ही होगा। इसके बाद का जो जुम्मा आएगा उसमें इंशाअल्लाह 3 फरवरी है, मैं कोशिश करूँगा कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक हो जाए और वो अमीर सुन्नत के साथ माजी की यादें, क्योंकि हर माह की पहले जुम्मे को अमीर सुन्नत के साथ माजी की यादें हैं और हर माह के आखिरी जुम्मे को अमीर मुफ्ती कासिम साहब और अब्दुल हबीब भाई के साथ हम तीनों मिलकर माजी की यादें करेंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक अमली तौर पर उसको लेके चलने में इतनी कामयाबी नहीं मिली है। अमीर सुन के साथ तो हुआ, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि वो फिर सफ़र होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जी, मुफ्ती हाशिम साहब के ताल्लुक़ से आपसे सवाल हुआ। मुफ्ती हाशिम साहब, वैसे ये एक शहर है हमारे गांव के बिल्कुल करीब, तहसील हमारी कहलाती है पिंडी घेब, ये वहीं के हैं। लेकिन इत्तेफाक है कि मेरी आज तक मुफ्ती हाशिम साहब से मेरी कोई मुलाकात का सिलसिला जो है वो नहीं हुआ, ना ही मेरी उनसे कभी बात हुई है। लेकिन ये हमारे गांव से, जैसे बंदा गांव से, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि यार कहाँ जा रहा है, शहर जा रहा हूँ, जैसे सामान लेने के लिए नहीं पंजाब वगैरह गांव वाले जाते हैं, तो वो हमारा यूँ समझे इनके शहर जाना होता है जहाँ से मुफ्ती हाशिम साहब हैं। तो इस तरह से मुझे मेरे इल्म में है कि वो भी उसी जो है वो अपना वैसे शहर आपका आप पंजाब से, हमें पंजाब से है, लेकिन हम लोग चूँकि पैदाइश पंजाब की है, कराची की? मैं यूँ पैदा हुआ था, यानी जब तो उस वक्त गांव के अंदर हुआ था, लेकिन कुछ एक आध साल के बाद मैं फिर कराची आ गया था। अच्छा। तो यहाँ फिर जो है वो बचपन में ही जो है वो कराची, यानी रहने वाले कराची ही थे, लेकिन मेरी जो है वो इत्तेफाक से। ठीक है। लेकिन दावत इस्लामी को आपको कुछ ऐसा हुआ था कि शायद कहीं आपका कुछ ऐसा वाक़या हो गया था और फिर आप को दीनी मदरसे में, फिर ये शू मार्केट हमारा ये सब्ज मार्केट कहलाता है, वहाँ पर मदरसे में आपके वालिद साहब ने आपको दाखिला दिलाया और आप कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे थे? दावत इस्लामी के माहौल से यूं तो जिस तरह आम तौर पर हर एक, जैसे किसी ना किसी मुबल्लिग का होता है ना कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना वाक़या होता है उनके साथ, ऐसा तो नहीं था। किसी में हम जो है वो अपना मदरसे वगैरह में थे, तो हमारे किसी एक अजीज़ है, उन्होंने इनफरादी कोशिश वगैरह की, घर वालों को जो है वो अपना बताया कि भाई आप अपने बेटे वगैरह को जो है ना इस तरफ लगा लें, तो ये है कि आप इंतकाल कर जाएंगे तो उसके पीछे ये फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो है वो अपना होगा। तो फिर मेरे वालिद साहब ने जो है वो मुझे सदका जारिया की नीयत से, हाँ, तो उन्होंने इस तरफ लगाया, क्योंकि लेकिन उस वक्त जब ये गुफ्तगू थी तो मेरा जहन उस वक्त यानी दीनी तालीम से हटकर मेरा जहन था कि मैं अब स्कूलिंग वगैरह की तरफ जो है वो चला जाऊंगा। लेकिन यूँ समझे कि वालिद साहब ने फोर्स जो है वो अपना किया उस वक्त। तो मैं उस वक्त, तो जाहिर बात है कि बंदा उम्र के उस हिस्से में होता है, टीन एज होता है, तो बाज़ औक़ात वालिद का इस तरह किसी चीज़ पर फोर्स करना जो होता है ना, तो वो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यही जो है वो अपना समझता हूँ कि यानी अपने वालिद साहब का, यानी यूँ समझे कि उनका शुक्रिया कि अगर वो मुझे उस वक्त फोर्स ना करते तो मैं हो सकता है कि दुनियावी तालीम की तरफ चला जाता, और ना ही मुझे शायद दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिलता, और ना ही ये दरस निज़ामी का सिलसिला, और ये चीज़ें जो है वो होती है। ये इससे पहले भी मैंने मुफ्ती इस्लाम भाई के साथ माजी की यादें जो प्रोग्राम किया है, उसमें भी ये बातें सामने आई हैं कि हमारे वालिद साहब हमको बाद औक़ात बोलते थे, रोकते थे, टोकते थे
یا کچھ ایسی بات یا ایسا مشورہ دیتے تھے جو مطلب کہ اس وقت ہماری ایج یا ہماری جو پریکٹس ہوتی تھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، اور ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ یار والد صاحب سختی کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، یا سمجھ نہیں پا رہے ہم یا ہمارے جذبات کو. لیکن وہ آج ہمیں اس پروگرام میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کی بات چاہتے یا نہ چاہتے بات مان لی، اور آج ہمارے والد کی بات ماننے کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس ایک اچھی پوزیشن میں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں تمام نوجوانوں سے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، بچے بچیاں، والدین ہمارے ہمدردی ہوتے ہیں. والدین اپنے تجربات کی روشنی میں ہم سے کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے ہی میں ایک اور بات عرض کر دوں، آپ چاہتے یا نہ چاہتے ان کی دلجوئی ثواب کی نیت سے ماں باپ کی بات اگر مان لیتے، جبکہ وہ بات خلاف شریعت نہیں ہے، آپ بات مان لے تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے کہ آپ کے اس اقدام پر کہ آپ نے ماں باپ کا دل رکھا، اللہ پاک آپ کی زندگی سنوار دے گا. اور اس کا ایک اور بھی پہلو سمجھ میرے حسن ظن میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ایسا آپ کی زندگی کو وہ تبدیل فرما کر خوشیاں نصیب کر دے گا کہ کبھی آپ کے ماں باپ کو آپ کے آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. یعنی اللہ پاک آپ کے والدین کو آپ کے آگے شرمندہ ہونے سے بچا لے گا کہ بس وہ باتیں ان کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ حل ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی سنور جائے گی. ویسے بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو بھی عزت دار ہے نا، جس کو کوئی مقام مرتبہ عزت کے ساتھ ملا ہے، ہر شہرت کے ساتھ عزت تو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جسے عزت مقام مرتبہ اللہ پاک نے دیا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیچھے میرے ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں. ماں باپ کی دعاؤں سے ہی بندہ ترقی کرتا ہے. اگر ماں باپ کی دعا نہ ہونا وہ ترقی کر نہیں سکتا. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر چلیں اور بس انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. سید صاحب، آپ کے وہ ایک واقعہ بڑا دلخراش معلومات میں تھا کہ کچھ پتنگ کی ڈور سے آپ کو چوٹ لگی تھی، یہ کیا ہوا تھا؟ ایسا ہی تھا کہ راستے میں جا رہا تھا تو میں بائک چلا رہا تھا تو ہیلمٹ لگا ہوا تھا. تو اب ایک موسم آتا ہے کہ بھائی پتنگیں اڑائی جائیں گی تو اچھے سے اچھا مانجا، اس کے اندر پھر کانچ وغیرہ کچھ جس قسم کا. تو میں حالانکہ ہیلمٹ لگایا ہوا تھا تو اب ڈور جو تھی پتنگ کی، شاید پتنگ کٹی تو پھر اس طرح وہ ان کا جو مانجا وغیرہ جو تھا، اس کا جو دھاگا جو تھا وہ نیچے آیا تو وہ پھر میری گردن پہ ٹکرایا. جب گردن پہ ٹکرایا تو مجھے، آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا؟ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ تو یہاں تک تھا. اب وہ گلے پر آیا تو جیسی گلے پر آیا تو وہ اب خراش تو آ گئی. اب یہ کہ میں نے اس کو ہاتھ سے ہٹایا، یوں مطلب ہٹایا، اٹیمپٹ کر لیا. نہیں لگ تو گیا تھا، ابھی بھی اس کا ایک ہلکا سا نشان ہے گلے میں. تو وہ اب خراش تو دے گیا، وہ نشان تو دے گیا وہ. تو پھر میں نے اس کو ہٹایا کیونکہ تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو ہٹایا. جیسے ہٹایا تو میں، اب ظاہری بات ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی ڈور تھی، کہاں آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک یہ بات آ رہی تھی، میں یار اگر میرا بچہ بیٹھا ہوا ہوتا بائک پہ، چھوٹے بچے میں آگے کی جانب بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اگر یہ چھوٹے بچے کی خراش آ جاتی، اللہ نہ کرے بڑا نقصان ہو جاتا. اب وہ جو پتنگ اڑا رہا ہے اس کے تو شاید کچھ وہن و گمان میں بھی نہیں ہو کہ یار میری وجہ سے جب میں ڈور کھینچ رہا ہوں تو یہ حادثہ ہوا ہے یا کسی کا نقصان ہوا ہے. تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے تو ہے نا نقصان، لیکن آپ کو یاد پتہ بھی نہیں ہے. بالکل واقعہ آ رہا ہے بالکل واقعہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کیا تھا. یہ پنجاب کا جو ہے وہ واقعہ تھا. ایک شخص صبح ناشتہ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے جا رہا تھا، اور یعنی حیرت دیکھیں، مطلب ایک تو ہمارے یہاں جیسے ایک ٹائم ہے نا صبح کا وقت ہے، تب بھی جو ہے وہ پتنگیں وغیرہ کا سلسلہ تھا. تو وہ ناشتہ لینے کے لیے جا رہا تھا اور باقاعدہ اس کی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کے ڈور جو ہے وہ اپنا پھری، اور یوں سمجھے کہ اس کی ویڈیو تک ہم نے جو ہے وہ دیکھی تھی. لیکن ظاہری بات ہے ہم نہیں دکھا سکتے تھے چینل پر. تو وہ بچے کا خونم خون تھا اور بالکل گردن جو ہے وہ اپنا وہی موٹر سائیکل پہ اس سے باپ کی گود میں دم توڑ دیا. بالکل اس والد کی جو مطلب وہ کیفیت تھی نا، بندہ کافی شور اٹھا تھا اس پر. بالکل جو ہے وہ اپنا ان دنوں میں، اور اس پر یہ پابندی وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پابندی کہاں رہتی ہے، کچھ لوگ سختی رہتی ہے، لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور مطلب حالانکہ ہمارے ایک تہوار بن گیا ہے بسنت، پتنگ بازی، پتنگ، حالانکہ اس پر پورا رسالہ ہے، امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے. بسنت میلہ نا، یہ رسالہ کا نام ہے بسنت میلہ. اس میں اس کے بہت سارے نقصانات لکھے ہیں، شرعی احکام بھی لکھے ہوئے ہیں. اور
اب ہم یہاں ادھر بھی جیسے فیضان مدینہ کے گرد بھی آپ دیکھیں تو یہ پتنگیں اڑ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو اتنا ٹائم آ جاتا ہے. جو بیچ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، یہ اسباب بنتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہ بیچنے والے کو نہیں پتا ہو، لیکن پتا ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز چل رہا ہے. ہیروئن بیچنے والوں کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہے، چرس بیچنے والے کو نہیں پتا، بیچ ہی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ملاوٹ کرنے والے کو نہیں پتا. مطلب کھانے پینے کی چیزوں میں سید صاحب ملاوٹ کر رہے ہیں نا. آپ بتائیں مطلب کہ گھی میں ملاوٹ، آپ بتائیں گھی میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ. ملاوٹ بھی وہ جو مضر صحت ہے، یعنی کہ بالکل ایک تو ملاوٹ وہ ہے کہ آپ نے مہنگے کے ساتھ سستے چاول ملا دیے، اس کی ملاوٹ ہے اور اس کے بھی اپنے شرعی احکام ہیں. لیکن ایک تو ملاوٹ وہ ہے کہ آپ نے اس کھانے کی چیز میں سے جو ملاوٹ کی ہے وہ مضر صحت ہے، وہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے. وہ اگر بندے کے بدن میں جاتی ہے تو اس کو الٹا نقصان پہنچاتی ہے، اس کے گردے پھیپڑے اور سب برباد کر کے رکھ دیتی ہے، جگر کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن لوگ کرے سب مال کی محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت نے کیا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم یہ نہ کریں. میں تو آپ کو یہی درخواست کروں گا، اور مدنی چینل کے ذریعے ہم یہی کرتے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں. ہمارے تقریباً پروگرام کا جو یوں سمجھیے کہ جو اس کی جو تھیم ہوتی ہے یا فائنلی جو اس کی ایک بیس اگر آپ نکالیں گے کسی بھی پروگرام کے پیچھے، تو یہی ہوگی کہ ہم اپنے کسی پروگرام کے اپنے کسی بھی فارمیٹ کے ساتھ مقصد ہوتا ہے نیکی کی دعوت پہنچانا، ناظرین تک اچھی بات پہنچا دینا اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا ایک میسیج دینے کی صورت بنتی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ یہ پتنگ بازی سے ہماری نجات مل جائے. اس میں پھر میوزک کا ہونا، پھر بے پردگی کا ہونا، ہلڑ بازی کا ہونا، پھر گردنوں پر ڈوری کا پھر جانا، انتقال ہو جانا، چھتوں سے گر کر لوگ زخمی ہو گئے. یعنی کوئی ایک خیر کا پہلو ہو تو مجھے آپ بتا دیں. فضول خرچی الگ، شرعی احکام الگ، حرام و ناجائز کی صورتیں الگ. اتنی چیزوں میں پڑھنے سے بندہ تو با مقصد زندگی گزاریں. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کریں، نیکی کریں، اور بھی 10 کام اچھے وہ کریں. پیسے ضائع کرنے والے کام کر رہے ہیں، خود کو نقصان پہنچانے والے کام کر رہے ہیں. وہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے کبوتر اڑا رہا ہے، وہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے تو پتنگ اڑا رہا ہے، وہ چھت پہ کھڑا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اب چھتیں ان کاموں کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر چھتوں پر کیجو اور 10 قسم کے بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، مہربانی کریں، اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس حوالے سے تربیت کریں، اور اداروں کو چاہیے کہ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تنخواہ بھی چیز کی ملتی ہے، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جو بھی غیر قانونی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو کسی صورت روکنے کی کوشش کی جائے. سید صاحب کا ایک بڑا مطلب کہ وہ واقعہ، میں 2 واقعات ہیں سید صاحب آپ کے، اگر آپ اجازت ہو تو پھر چھیڑ دوں. جب اتنا کہہ دیا ہے تو بڑا ہے. کیا بات ہے سید صاحب کی. سید صاحب یہ کیا پولیس والے بھی آپ کو سنا سیب کھلاتے ہیں، بٹھا کر نعتیں سنتے ہیں؟ اب ہے نا، اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ پولیس والوں نے بٹھا کر بھی آپ سے نعتیں سنی ہو اور کچھ سیب بھی دے دیا ہو؟ آپ کا انداز ماشاءاللہ، مرحبا. بھائی یوں تھا کہ کیسے تھا؟ کیا بات ہے آپ کی، واہ کیا بات ہے نگرانی شورا کی. میں بائک پہ جا رہا تھا، علاقے کے قریبی تھا، پولیس والے تھے، وہ روک لیتے ہیں نا، روکیں کاغذات ہیں یہ وہ سب چیزیں، تو روک لیا. تو میں بھائی جو کام ہے بتا دیں. آپ کو پہچانا نہیں تھا؟ جب مدنی چینل نہیں تھا. اچھا، مدنی چینل والا سیب والا ہے وہ. اچھا. تو پھر میں بھائی مجھے سامنے والے علاقے میں جانا ہے. اب امام شیخ وغیرہ تو لگایا ہوا تھا، علاقے میں ہی تھا. جلدی بولیں یہ ادھر جانا ہے مسجد میں. تو بولیں کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو. میں گاڑی میں بٹھا دیا، موٹر سائیکل اتار نہیں، ہاں بولے گاڑی میں بیٹھو اور ہمیں نعت سناؤ مدنی مدینے والے. ارے واہ. تو میں 2 شعر سنائے اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام مدنی مدینے والے نعت سنایا. وہ فرمائی بھی گئے مدنی مدینے والے سنایا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے پڑھتے ہو تو ہمیں بھی سناؤ. تو اس طرح پھر ان کو کلام سنا کے آگے میں بڑھے. اور میں مدنی مذاکرے سے جا رہا تھا رات میں سیب والی کی طرف آ رہا ہوں. رات کا وقت تھا، تقریباً 2 بج رہے ہوں گے. تو میں ایک گزرا تو وہاں پہ پولیس والی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، تو میں ہیلمٹ لگایا ہوا تھا. بولے رات کو روکنا تو ہے کہ چیکنگ وغیرہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو سوالات. تو میں رک گیا.
تو بولے جی کہاں سے؟ میں بھائی وہاں سے آ رہے ہیں. میں پھر فوراً نا ہیلمٹ تو سائڈ میں رکھا, امامہ شریف میں نے جو ہے وہ لگایا. تو وہ جو جس نے مجھے روکا تھا بولا صاحب کے پاس آ جاؤ, صاحب کے پاس آ جاؤ. میں چلیں جی صاحب کے, میں وہاں شریف تو لگا لیا تھا. اب جیسے صاحب کے پاس گئے, وہ بیٹھے تھے گاڑی کے اندر, بولے ارے ہاں. تو وہ گاڑی جب باہر آیا, پہچان لیا آپ کو؟ ہاں اس نے مدنی چینل دیکھا ہوگا اس نے, تو اس میں ارے آپ, تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا, اتنا ہوا, گلے گلے لگے. پھر وہ تو اس کے ہاتھ سیب رکھے ہوئے تھے. تو اس نے بولا یار یہ آپ کے لیے گفٹ. میں یار کیا بات ہے آپ کی, پولیس والوں سے کچھ مل رہا ہے, کمال ہو گیا. تو پھر میں اس کے ہاتھ تھوڑا سا ایک سیلفی وغیرہ بنایا. میں کون کہتا ہے یار میں اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ, اللہ برکت دے دے. باپو سید صاحب, ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جی, اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور حسن اعتقاد والے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ ان کا جو واقعہ ہوا, دو آدمی تھے, حالانکہ وہ دونوں غلط ہی کر رہے تھے, دونوں غلط کر رہے تھے, لوٹ مار کر رہے تھے, مگر ایک شخص کے اندر ایک سافٹ کارنر یہ تھا کہ مولانا کو نہیں لوٹتے. یعنی اس کے اندر ایک چیز تھی کہ یار کیا پتہ کہ اس کا یہ مولانا کو نہ لوٹنے کا, یعنی کہ ایک مذہبی آدمی ہے, نمازی آدمی ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا آدمی ہے. تو میں وہ یاد ہے, وہ ایک بزرگ تھے جو جن کا کام ہی ڈاکو تھا, ڈاکا, اور وہ روزہ رکھتے تھے. جی جی, یاد نہیں آ رہا, وہ روزہ رکھتے تھے. تو مال تقسیم ہو رہا تھا, کسی نے کہا کہ مطلب کہ آپ لوٹتے بھی اور روزہ بھی رکھتے ہو, تو کہا اللہ تعالیٰ تو صلح کے لیے کوئی راستہ تو نکال کے رکھو نا. اور ان کے اس روزے نے جی اس کے بعد پھر ان کو وہاں کعبۃ اللہ شریف میں کسی نے دیکھا تھا تو انہیں مطلب کہ وہ اس سے رجوع کرا کر توبہ کروا کر نیکی کے راستے پہ چلائے اور ولایت کا تاج ان کے سر پر سجا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کسی جگہ پر ایک سافٹ کارنر یا کسی اللہ کے نیک بندے کی کوئی عزت یا تعظیم کر جاتا ہے, کسی ولی کی تعظیم کر جاتا ہے, اس سے کوئی محبت کا اظہار کر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں, چھوڑ دو ان کو. کیا پتہ اس کا یہ کر, کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہ ایک وہ نہیں کہ یہ ایک اللہ والا لگتا ہے, لفظ اللہ اس کے پیش نظر رہا کہ یار ایک اللہ والا لگتا ہے, تو یار ہم گناہ گار آدمی, یار ان کے ساتھ نہیں کرنا. وہ کر تو غلط ہی رہا ہے, مگر کیا پتہ کہ اس کا یہ کسی کے متعلق یہ حسن اعتقاد اسے اس گناہ سے نہ صرف توبہ کروا دے بلکہ تلافی کروا دے, اور اس کے لیے وہ راستہ نکل آئے کہ اللہ پاک اس کے لیے نیکی کا راستہ کھول دے. یہ ممکن ہے. اور جو اس طرح ظلم کر جاتے ہیں, تو وہ ظلم تو خیر اس نے بھی کیا تھا, وہ کوئی مطلب ایک مولانا پر, کیونکہ لوٹ مار کرنا ہی غلط ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہوتے ہیں پولیس والوں میں بھی, سب کو پتہ ہے کہ یہ مطلب کہ کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے بھی دیکھا ہے کہ مذہبی لوگوں کے تعلق سے لوگوں کی اچھی سوچ سامنے آ جاتی ہے. ایئرپورٹ پر یا کہیں بھی آنا جانا ہوتا ہے, یعنی میں بھی جیسے کہ کہیں جا رہا ہوتا ہوں گاڑی میں, تو اس طرح عموماً چیکنگ کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے, اور لوگوں کی گاڑیاں پر مطلب کہ وہ ٹارچ لے کر رینجرز والے بھی, پولیس والے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہماری گاڑی جیسے میں گزر رہا ہوتا ہے نا, تو میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ آگے کی لائٹ جلا دیتا ہوں. میں صحیح ہے, آگے کی لائٹ جلا دیتا ہوں. تو آگے کی لائٹ جیسے جلتی ہے نا, تو 99.99% ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ جانتے ہیں, مطلب جانے یا نہ جانے, میں یہ بات میں بتا دوں, جانے یا نہ, ہر کوئی جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار ایک ریلیجیس لوگ جا رہے ہیں, مذہبی لوگ جا رہے ہیں, تو وہ مطلب کہ جانے دیتے ہیں. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے یہاں سافٹ کارنر ہے. اللہ کا شکر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ کالز لیتے ہیں. ماضی کی یاد ہو مادے آبا بچانے کے بعد مدینے گئے ہیں. میرے گھر والوں کے لیے مدینے شریف کی دعا کر دیجیے. یہ بچپن کی آپ کی کوئی یاد پوچھ رہے ہیں؟ نہیں, ان کے بچے کی شاید ہے نا, ان کے بچوں کی کوئی یاد, بچے کی بھی ہے, ہماری بچپن کی بھی ہے, ان کے بچپن کی بھی ایک یاد ہے. اب ہو جائے وہ پیاز والا واقعہ, ہو جائے یار, ہو جائے, بنتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا, اور عموماً یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بچے
پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ عام طور پر جو ہے نا وہ اسکول سے یا مدرسے سے چھٹی کا جس طرح بعض بچے بناتے ہیں، تو ہمارا بھی جو ہے وہ اپنا ذہن تھا. تو ایک کسی نے جو ہے وہ اس عمر میں ہم ساتھ پڑھتے تھے تو کسی نے بتایا تھا کہ پیاز جو ہے وہ آپ جیسے بغل پر رکھیں گے نا، ہاتھوں کے اندر ڈال دیں گے، ہاں ایسے تو رکھیں گے، اور اس طریقے سے آپ کافی دیر تک تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ گرم ہو جائے گا نا، بخار ہو جائے گا. بخار فیل ہوگا لیکن بدن گرم، ہاں بدن جو ہے وہ گرم ہے. اور معصوم کو رحم کھا کر ہاں چھٹی کا. تو پھر وہ میں نے یہ کیا کہ اپنے لیے جو ہے وہ 2 پیاز جو ہے وہ حاصل کیے گھر کے کسی جہاں رکھے ہوئے تھے، اور میں نے اپنے ہاتھوں میں جو اس طریقے سے رکھے، اور رکھنے کے بعد مطلب میرا ذہن یہ تھا کہ صبح چھٹی ہو جائے گی تو سبق میں یاد نہیں کرتا، بدن گرم ہوگا، ہاں رحم چھٹی کھائے گی، ہو جائے گی، مل جائے گی. میں نے جب یہ رکھ دیے پیاز اور اس کے بعد میں سو گیا، تو جب صبح جو ہے وہ اٹھا تو والدہ اٹھانے کے لیے آئی، تو والدہ نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک پیاز صوفے کے نیچے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور ایک پیاز جو ہے وہ ادھر. تو پہلے تو والدہ کو یہ تشویش ہوئی کہ یہ پیاز جو ہے وہ اپنا کہاں سے آئے. تو میں بھی اٹھ چکا، تو میں نے پیازوں کی طرف تو توجہ کرنے کے بجائے میں نے اپنے جسم کو دیکھا، تو وہ جسم تو گرم نہیں تھا. تو یعنی پلان تو پورا جو ہے وہ فیل ہو گیا کہ اب وہ مدرسہ یہ سبق بھی رات کو جو ہے وہ یاد نہیں کیا. تو وہ اصل میں اب بہرحال یہ ٹوٹکا تھا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ تھا یہ کہ وہ یعنی سونا نہیں تھا، وہ رکھ کر جو ہے نا وہ رات جاگے بھلے صبح چھٹی کریں. ہاں رات جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ. بچوں ایسی حرکتیں نہیں کیا کرو، چھٹی نہیں کرنی ہوتی ہے. ہاں اچھا کبھی آپ کو مل جائے پیاز، کبھی آپ کو گھر میں اس طرح بچے کے پاس سے پیاز مل جائے. اب یہ باپو وہ بن گیا. باپو آج آپ کو سوال کرنا نہیں ہے، آج آپ کو ہمارے سوالات کے جوابات دینا ہے. اچھا باپو کو یہ ہوگا کہ یار وہ میرا جو ہے نا اصل کام سوالات کرنا، وہ اپنی جگہ پر ہے. اب آج مطلب آج خدمت ہماری ہے میرے آقا، آج خدمت ہماری ہے. ہاں تو یہ تو میری یاد ہو گئی، بچے کی بھی، میرے بچے کی بھی یاد ہے. پیاز تو نہیں تھی؟ نہیں پیاز تو نہیں ہے، وہ تو آپ سے متعلقہ جو ہے وہ ہے، اور وہ ہمارے پاس جو ہے نا یوں سمجھے کہ ویڈیو کی صورت میں بھی ہے. وہ اگر آپ یہ وہ والی یہ مطلب تیار ہوگی مجھے لگا ہوگی ویڈیو، ہاں ویڈیو جو ہے وہ اپنا، تو وہ یہ اسی کا اصل میں شاید وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اگر چلے گی تو اس کے بعد ہی پھر اس کے پس منظر میں کچھ جو ہے وہ اپنا عرض کر سکوں گا. وہ ویڈیو تیار ہوگی اپنے پاس. وہ کچھ ہوا تھا، کیا ہوا تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک عرصے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں، تو بعض اوقات بچوں کو آپ کچھ بولتے رہتے ہیں تو آپ لاشعوری میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ذہن میں کوئی چیز جو ہے وہ اپنا وہ پک جاتی ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، بچے کی عمر تھی 3-4 سال کی، تو وہ عموماً جو ہے وہ کہتا رہتا تھا جیسے جھولوں کے لیے تو کسی چیز کے لیے، تو میں کہتا تھا کہ مطلب آپ کا نام لیتا تھا تو میں بولتا تھا بھائی یہ ان کی طرف سے مجھے چھٹی نہیں ملتی، ہاں چھٹی نہیں ملتی ہے، آفس وغیرہ کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ایک وہ ان کو بولتا تھا، تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات ہوتی رہتی تھی. تو وہ جملہ وہ بچے کے نا ذہن پک گیا تھا، ہاں پک گیا تھا. تو وہ اتفاق سے یہاں فیضان مدینہ میں امیر سنت کی رمضان المبارک کے دن تھے، اور ان دنوں میں بچوں کی ریکارڈنگ ہوتی تھی جو ہماری عید پہ چلا کرتی تھی نا، تو اس کے لیے میں اس کو یہاں لے کر آیا ہوا تھا. تو یہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا جو ہے وہ واقعہ ہے. تو وہ ریکارڈنگ وغیرہ ہوئی بچوں کی، تقریباً رات 2 یا 3 جو ہے وہ بج گئے تھے. تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سحری وغیرہ کی، تو وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پوری رات کا آلموسٹ جاگا ہوا تھا نا. اور پھر بچہ ہے، مطلب بچہ تو بچہ ہے، وہ تو پوری رات کا جاگا ہوا، ویسے ہی دماغ عام آدمی کا کام یعنی صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو بچے کا، تو وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت آپ بھی اوپر کمرے میں جو ہے وہ آ گئے اور آپ نے اس سے کچھ گفتگو کی، تو وہ جو اندر اس کے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. کبھی میرے سامنے آئے گا تو میں نہیں جوڑوں گا. اسے کیا کیا تھا میرے ساتھ، اب آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں. ابو کو میرے پاس رہنے دو نا. نہیں، کیوں؟ میرے ابو آئیں گے میرے پاس رہیں گے، اور یہاں سے باہر نہیں آئیں گے. میں آپ کو پولیس کے حوالے جاؤں. پولیس کے حوالے نہیں کرنا بھائی. پولیس کے حوالے کیوں کرو گے؟ میں نے کیا کیا؟ ابو گھر پہ نہیں رہتے اس لیے میں آپ کو پولیس کے حوالے جاؤں. بھائی آپ کو جب چھٹی ہو، آپ کو چھٹی ہو تب چلے جایا کرو.
भाई मैं ठीक है बोल दिया अब अबू को छुट्टी नहीं देते हो। भाई अब्बू को छुट्टी है, अब्बू को बोलो काम पूरा करे चले जाए। नहीं जाते, नहीं जाने देते हो। भाई मैंने रोका आपको। नहीं जाओ, काम करो। अपना दिमाग की दही नहीं बनाओ। दिमाग की दही कैसे बनेगी? दिमाग की दही नहीं बनती, दही तो दूध से बनती है। नाराज नहीं करो, मेरा बेटे को नाराज नहीं करो। मैं अबू का बेटा हूँ, कोई आपका बेटा नहीं हो। हाँ, तो आप कोई अबू नहीं हो। मैं अबू नहीं हूँ। मेरे अबू है। बड़ी पेशी हुई थी भैया, बड़ी पेशी हुई थी। उसके बाद मैं भी संभल गया। मैं कहा यार तुम सही मेरे घर में बिगे झंडे का जुलूस निकलवाते हो। तो आज इसकी उम्र तकरीबन कमोबेश 11। देख रहा होगा, बिल्कुल समझ गया होगा इसने मेरे साथ क्या सुलूक किया था। लेकिन तो ये भी समझ गया होगा यार बेचारे का कसूर था नहीं, और अब्बा ने मेरे को खाली इस बेचारे के पीछे लगवा दिया। आज अब शर्मिंदगी जो है वो नहीं, शर्मिंदा नहीं, मेरा होती है वो प्यारा सा है। मदरी चैनल में लास्ट टाइम आए थे आता रहता मदरी चैनल में। तो वो असल में होता ये है कि चूंकि इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, तो आप इस शीशे के पीछे बहुत सारे मदरी चैनल के जो काम करने वाले हैं ना, ये सब खड़े हुए थे। तो अब तो समझ आ गई है। तो वो बाकायदा इस फ्लोर पर वो नहीं आना चाहता। तो वो बोलता है कि क्योंकि इसको देखते हैं ना, बोलते हैं अच्छा ये वही है जिसे क्लास ली थी। जी कॉल दीजिए। माशाल्लाह से आतो माजी के आधे सिलसिले में सैयद आबिद बापू और अकबर हुसैन भाई की आमद मरहबा। अकबर हुसैन भाई और आबिद भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आप दोनों तालिबे इल्मी में थे तो अमीर सुन्नत के साथ कोई यादगार, कोई ख़ास वाक़या हो जो आपको भूलता ना हो और याद भी रहता हो, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि आप दोनों को तालिबे दरस निज़ामी की तरफ कौन सिलसिला में लेकर आए, इस बारे में भी रहनुमाई फरमाएं। आज अमीर सुन्नत की वो शफकत वाला वाक़या सुना दो अकबर हुसैन। सुभान अल्लाह। आपके साथ जो शफकत वाला वाक़या था, जो शायद मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में आप वो भूल सकोगे। अमीर सुन्नत की वैसे तो जो है वो अपना बहुत सारे साथ खाने वाला वाक़यात हैं। ये 2008 का वाक़या है असल में अमीर सुन्नत का, यानी मदनी चैनल 2008 की 10 रमज़ानुल मुबारक को जो है वो आया था। ये उस वक्त हम 12 माह के सफ़र पर थे और फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ का सिलसिला था। तो दूसरी यानी ये सहरी का सिलसिला था रमज़ान हाल में, जिस तरह इस्लामी भाई जो है वो होते हैं बापा के साथ खाते हैं, तो हम भी जो है वो थे। तो इत्तेफाक से जो है वो अमीर सुन्नत के बिल्कुल साथ कुर्ब में बैठने का जो है वो मौका मिल गया था। तो उसमें अब ये है कि बंदा बाज़ औक़ात अपने गुनाह याद आते हैं और अमीर सुन्नत की जो है वो शफ़क़त, तो वो यानी यूँ समझे कि एक सिलसिला था। तो अब उस वक्त जो है वो कैफियत जो है वो रोने वाली जो है वो बन गई थी। और अमीर सुन्नत चूँकि वो रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला था, तो वक्त चूँकि कम रह गया था, तो अमीर सुन्नत को था कि यार अगर ये इसको मैंने नहीं जो है वो खिलाया तो ये बग़ैर सहरी के जो है वो रोज़ा रख लेगा। तो अमीर सुन्नत ने यूँ समझे कि वो खिलाते तो मुझे मतलब मज़ीद और रोना जो है वो आता। तो वो यूँ समझे कि पूरी की पूरी सहरी जो है ना वो अमीर सुन्नत ने अपने हाथ से जो है वो करवा दी। फिर पानी भी जो है वो दिया, फिर चाय भी जो थी अमीर सुन्नत पीते। तो वो यूँ एक वो सिलसिला जो है वो अपना इसका था जो अमीर सुन्नत के साथ। हाजी जमजम भी नजर आए। ये हाजी जमजम भी हैं, आप भी पीछे जो है वो अपना बैठे हुए। तो अमीर सुन्नत आपकी तरफ को इशारा करके भी जो है वो जुमला जो है वो कहा था। तो ये एक यूँ समझे कि एक ऐसी रिकॉर्ड जो है वो अपना ये हो गया रिकॉर्ड, और आपकी भी एक यादगार हो गई है ये कि ये भी माशाल्लाह करम हो गई। वो भी तकरीबन को 15 साल हो गए ना। हमारे चेहरों की जो दाढ़ियों के जो रंग है ना, वही हमको बता रहे होते हैं कितना पुराना है। ठीक है। अली रजा देखे पूरी काली दाढ़ी जो है वो अपना। तो 2008 में यानी मदनी चैनल आने से ये 8 दिन पहले का वाकया, यानी दूसरी रमजान मुबारक अपना। तो मदनी चैनल अभी उसके बाद तो मैं शायद गया था पंजाब। आपने ये अनाउंसमेंट जो है वो की थी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब माशाल्लाह। ये अमीर सैयद साहब है कि अमीर सुन्नत की तो क्या शान है कि जब भी मुलाकात हुई कोई ना कोई ऐसा जुमला आ जाता है, इस्लाह होती है, हौसला अफजाई होती है तो काफ़ी सारे, उसमें एक आध मैं अर्ज़ करूँ
جیسے میں بزرگوں کا پروگرام ہو رہا تھا جو پہلی مرتبہ تھا اس عید طرح، والا جو ہوتا ہے عید والا جو تھا نا، ہاں پہلی مرتبہ رمضان میں ہم عید کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو اس میں بڑا ایک اچھا سا ایک ماحول بنا فیضان تھا۔ عطار اسٹوڈیو میں، ہاں فیضان عطار اسٹوڈیو میں، تو ہم آپ کے علم میں آئی کہ ایسے ایسے بزرگ جمع ہو رہے ہیں، تو ہم نے کچھ ذہنی آزمائش کیا تھا بزرگوں کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ ان کو بتانا نہیں ہے، تو میں ٹھیک ہے، تو پھر جیسے پروگرام چل رہا تھا، آخری پروگرام تھا ہمارا، تو آپ آ رہے تھے تو آپ کی طرف لپکے، آپ کی طرف جیسی لپکے تو آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے نا، میں پیچھے ہٹا تھا، آپ پیچھے ہٹے تو آپ نے آپ کی طرف آئے، مجھے چھوڑو بھائی، یہ دیکھیں یہ کون آیا۔ اب وہ جو امیر سنت تشریف لے کر آئے، تو اب جیسے امیر سنت تشریف لائے تو ایک جملہ تھا، میں نے ایک پرومو میں کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا بہت مشکل ہے، تو جیسے امیر سنت آئے تو امیر سنت نے فرمایا کہ اور ان کے ساتھ پروگرام کرنا کیسا ہے، تو مجھے وہ جو ایک اس طرح امیر سنت کا جملہ فرما دینا یہ بڑا ایک یاد میں رہتا ہے۔ پھر وہ یوں ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ یہ پروگرام تھا جس سے ہمارے لیے تو میرے لیے تو میں بولوں گا کہ وہ پروگرام مزیدار ہے، وہ پروگرام اچھا ہے جس میں امیر سنت کو مزہ آ جائے، ہمارے پیر صاحب خوش ہو گئے تو ہم بھی خوش ہو گئے، تو وہ ایک پروگرام تھا بزرگوں کے ساتھ ہی، پھر امیر سنت تھے، پھر میں ہم دونوں ہی ساتھ تھے امیر سنت، تو پھر امیر سنت دامد برکاتہ نے عیدی دی، تو جیسے امیر سنت کا معمول ہے کہ جو سید ہے ان کو 2 دیتے ہیں، تو امیر سنت نے 2 مجھے 50 کے نوٹ دیے، تو آپ نے فرمایا امیر سنت نے کتنے بچے، میں حلیمہ، تو امیر سنت نے 2 نوٹ اور دیے، تو میں پاپا زہرا بھی ہے، تو امیر سنت نے 2 نوٹ اور عطا فرمائے، تو میں عرض کی امیر سنت عبداللہ بھی ہے، تو امیر سنت نے 2 نوٹ اور دے دیے، تو پھر امیر سنت نے خود فرمایا بچوں کی امی بھی تو ہیں، میں ہاں وہ بھی ہیں، تو امیر سنت نے 2 نوٹ اور عطا فرما دیے، پھر میں نے عرض کی میری امی بھی تو ہیں، تو امیر سنت نے 2 نوٹ اور عطا فرما دیے، تو اس قسم کا جو ایک ماحول بنا، گھر جانا ہے نا بھائی، جی گھر جائیں گے نا ابھی آپ، جی بچوں کی امی یاد نہیں رہی تھی، جی بچوں کی امی ٹھیک ہے ہو گیا جو بولنا تھا، نہیں میں کہا نہیں نا چلو، تو بہت اچھا واقعہ ماشاء اللہ، بہت اچھا واقعہ، تو یوں 2 نوٹیں ملتی رہی، وہ میں تو جو کرنا تھا کر چکا ہوں ماشاء اللہ، تو یہ اس قسم کا ایک ماحول ہے جو امیر سنت دامت برکاتہم ہے، جب بھی جائیں وہ یادگار لمحہ ہے امیر سنت۔ ماشاء اللہ، کال دے۔ عابد باپو کی بارگاہ میں عرض ہے، مدنی منوں کے ساتھ آپ کی ماضی کی یاد ہو باپا جانی کے ساتھ، وہ بھی ارشاد فرما دیجئے، آپ باپا جانی کے ساتھ کتنی بار چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور مدینہ شریف کی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اکبر حسین بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ مدنی ماحول میں کیسے تشریف لائے، کس نے آپ کو اس ماحول کی دعوت دی تھی، اور آپ کی باپا جانی کے ساتھ چل مدینہ کی کتنی بار حاضری ہوئی ہے، اور آپ کی مکہ پاک کی کوئی ماضی کی یاد باپا جانی کے ساتھ اور مدنی چینل کے ساتھ کوئی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ کافی سارے سوالات ہو گئے اس میں، پہلے سے یہ سفر مدینہ، بچوں کے ساتھ کوئی یاد، بچوں سفر کے مدینہ کے تعلق سے میں ایک بچے کے سنا دوں کہ وہ مجھے یاد آیا تھا کہ ایک کسی کا ختم قرآن وغیرہ ہوا تھا تو مٹھائی آئی نا، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، تو میں اس کو جو ہے نا وہ دے رہا تھا، تھوڑی سی ایک میں چمچم یا کوئی ایسی مٹھائی تھی، میں اس کو تھوڑی سی توڑ کر دے رہا تھا، تو میں لے لو بیٹا، تو بولا نہیں نہیں نہیں، تو میں بیٹا لے لو، بولا نہیں نہیں نہیں، تو میں لے لو بیٹا، بولا نہیں نہیں پوری لوں گا، تو یہ جملہ تھا نا اس کو پوری لوں گا، تو میں لو بھائی یہ پوری لو، تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ابھی ایک بات آگے پروگرام کر رہے تھے، تو وہ ایک بچہ آپ کا نوازا ہی رہا، تو صدیق تھا نا، چھوٹا تھا، تو پروگرام لائیو جا رہا تھا، تو وہ جو امیر سنت والی ادا ہے نا کہ مکہ بولو، تو میں اس سے یہی بات کہہ رہا تھا، میں بولو مکہ، تو مکہ بولا، مدینہ مدینہ، تو پھر کرتے کرتے میں بغداد، تو بولا ماموں ماموں، بغداد، تو ماموں کہ ماموں کا نام ہے بغداد، نام نہیں لینا چاہیے نا، جیسی بغداد، تو بولا ماموں، تو یہ بھی ہے کہ اچھا اس قسم کے واقعات میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ اگر یاد رہ جاتی ہیں، ہاں یادگار ہو جاتی ہے، اور سفر مدینہ، حاضری مدینہ کی تو کیا بات ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے جو مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، اور کہ مکہ شریف میں بھی جب نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو میرے ساتھ جو اسلام میں تھے، میں یار
کتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ نماز پڑھنے میں، کسی لذت آتی ہے، سلام پھیر کے پھر زیارت۔ اور آپ سے ایک بات میں نے سنی تھی، تو کیا کہ مدینے میں کوئی فون آیا یا کوئی ایسی بات چیت ہو تو کہتے ہیں ہم تو خیریت بھی معلوم نہیں کریں، کیونکہ اگر وہاں اچھا نہیں ہوگا تو پھر کہاں اچھا ہوگا۔ مدینے میں خیر ہی خیر ہے نا، سبحان اللہ۔ مدینے میں خیر ہی خیر ہے نا، کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو وہاں کی تو خاک میں بھی شفا ہے، اور پریشان حال مٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلیٰ مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، ماشاء اللہ۔ جی اکبر حسین بھائی، امیل السنت کے ساتھ کا تذکرہ ہوا ہے، تو یہ سعادت تو جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی، دعا فرمائے کہ ایسا کچھ جو ہے وہ اپنا سبب بن جائے۔ ویسے جو ہے وہ مکہ پاک میں جب پہلی حاضری تھی تو اس وقت جو ذہنی آزمائش کا ایک ہمارا قافلہ ہے، پہلا قافلہ جو یہاں سے گیا تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ میں تھے، اور کچھ نہ کچھ یعنی اس کی ایڈمنسٹریشن وغیرہ یہ وہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مجھے حاصل تھی۔ تو جب ہم مکہ پاک میں جب ہم جا رہے تھے مسجد حرام کی طرف نا، تو ہم نے دیکھا بھی تھا، اور یہاں پر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی ویڈیو میں دیکھتے تھے تو انسان بندے پر جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور بالکل ایسا مطلب تھا کہ، اور سنا بھی تھا کہ کعبے کو بندہ جب دیکھتا ہے اس کی ہیبت کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی اس پر جو ہے وہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندہ۔ تو میں جب پہلی دفعہ میں نے کعبہ شریف کو جو ہے وہ دیکھا، تو میں مطلب میں رو نہیں رہا نا، تو میں نے دیکھا اپنے ساتھ والے لوگوں کو، وہ جو ہے وہ رو رہے تھے، تو مجھے اپنے پر تھوڑی دیر کے لیے نا مطلب ہوا کہ یار مطلب یعنی جہاں بندہ ویسے اتنا دور ہوتا تھا تو بعض اوقات بندہ ویڈیو دیکھ کے تذکرہ دیکھ کے، اور یہاں سامنے آنے کے باوجود بھی میں مطلب جو ہے وہ رو نہیں رہا، تو مجھے مطلب بڑا ڈر سا لگا کہ یار میرا دل اتنا جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ چونکہ ہم لوگ تھے، تو انہوں نے دعا کا سلسلہ جو ہے وہ اپنا کیا، تو عبدالحبیب بھائی نے الحمدللہ مطلب دعا کروائی ہوئی کہ ان کا مخصوص جو ہے وہ انداز ہے جس طریقے سے، تو جیسے ہی وہ انہوں نے کچھ جملے اس طرح کے جو ہے وہ ادا کیے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بند تھا وہ مطلب ان جملوں کے سننے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ رونا آتا ہے، تو وہ رونا شروع ہوا، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک گھبراہٹ تھی نہ رونے کی، تو وہ دور ہوئی۔ تو پہلی حاضری اور مکہ پاک کی یہ کیفیت ہوتی ہے اصل میں، وہ کیفیت ہوتی ہے، اور کعبے کو دیکھ کر ایک کیفیت بنتی ہے بندے کی، کہ وہ اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اور پھر ایک بشارت کہ جو کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، تو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اتنی خوبصورت بشارت ہے۔ اچھا، آپ کو کہیں بھی قبولیت دعا کی بشارت ملتی ہے نا، وہ اس لمحے کو اور اس وقت کو سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ برس سی بارش پہ دعا قبول ہوتی ہے، اب جب بھی بارش برسے گی نا تو آپ کو دعا کرنے کا دل، یعنی دعا کے قبول ہونے کے تعلق سے، کہ فلاں جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کی اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں دعا کے قبول ہونے کے متعلق کبھی بھی ہم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دعا کرو تو قبول ہو جاتی ہے، اچھا وہ تمہارے بارے میں دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جانے کے تعلق سے ہم اس قدر اس میں مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ لطف اٹھاتے ہیں کہ بس ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دعا قبول کہاں ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اس جگہ پر کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہ بھی علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو قبولیت دعا ہے نا، وہ اصل میں اس کیفیت کے ساتھ بن جاتی ہے، اور وہ جو کیفیت جو قبولیت دعا کا ایک سبب بنتی ہے، وہ کیفیت کہیں بھی اگر آپ کی بن گئی نا، آپ کی دعا کے قبولیت کے آثار وہاں ہو جاتے۔ تو کعبہ مشرفہ ہے، گنبد خضرا ہے، بارگاہ رسالت کی حاضری ہے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اسی طرح جنت البقیع کے یہاں جب حاضری ہوتی ہے، تو ایسے مقامات جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے، جو ایسی مساجد بنی ہوئی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے،
بدر کے مقام پر جائیں یا احد کے مقام پر جائیں، اس طرح جہاں بھی مطلب اس طرح کی جگہ جاتے ہیں تو وہاں مطلب کہ وہ دعا وہاں پر قبول ہوتی ہے۔ تو خود بخود عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، اچھا رمی جمرات کریں تو پلٹتے ہوئے دعا کرنی ہوتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں مختلف موقع پر مختلف انداز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو قبولیت دعا یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے ساتھ الحمدللہ ہماری ایک خوبصورت سی اٹیچمنٹ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم کسی ماں تو دعا کر دے، ماں آپ دعا کر دو، اچھا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ابو آپ دعا کر دو بس میرا کام ہو جائے۔ کوئی اللہ کے ولی جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ یہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ دعا کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے نا یہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کے باقاعدہ مواقع بھی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ اس کے لیے فضائل دعا یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ لیں، یہ حضرت رئیس المتکلمین حضرت مفتی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اس پر حاشیہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بڑی منفرد اور بڑی عمدہ کتاب ہے، مقتۃ المدینہ سے فضائل دعا کے نام سے یہ الحمدللہ کتاب طلب کی جا سکتی ہے۔ سوالات بھی ہیں، باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ گھڑی کہتی ہے کہ پروگرام ختم بھی کرنا ہے، آپ سے اجازت بھی لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رجب المرجب کی جو آمد ہو رہی ہے رجب شریف کی، اس کی قدر کرنے کی، اس پہ روزے رکھنے کی، اور اس پہ خاص طور پر اپنے رب کو یاد کرنے کی، عبادت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا